السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے مختلف مکاتب فکر، جماعتیں، مسالک، مدارس، ان میں آپس میں بنتی کیوں نہیں ہے؟ یہ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ ان میں انتشار کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ یہ پرابلم کو سولوشن کیوں نہیں نکالنا چاہتے؟ میں نے اس میں بہت غور کیا۔ اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو ایک بڑی وجہ نظر آئیں گی، وہ ہے مال۔ چاہے آپ کسی جماعت کو چلائے، کسی مدرسے کو چلائے، کسی مکاتب فکر کو آپ کو چلانا ہے، کوئی آرگنائزیشن کو آپ کو چلانا ہے، کوئی سنستھا آپ کو چلانی ہے، تو آپ کو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور دینے والے ظاہر مسلمان ہی ہیں۔ تو جتنے زیادہ مکاتب فکر رہیں گے، جتنے زیادہ مدارس رہیں گے، تو مال کی تقسیم بھی ہو جائیں گی۔ تو ہر مدرسہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس میں زیادہ سے زیادہ مال آئے، اور اس کے لیے وہ دوسرے مدارس کو، دوسرے مکاتب فکر کو، دوسری جماعتوں کو دین اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی حق ہے، ہم ہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، ہم ہی قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں، باقی مدارس، جماعتیں، مکاتب فکر قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم راہ ہدایت پر ہیں، ہمارے ساتھ میں اگر آپ شریک ہو جاؤں گے تو جنت مل جائیں گی، وہاں جاؤں گے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ ایک طرح کی دکانداری ہے، دکانداری لگائی ہوئی ہے۔ آپ کسی بازار میں جاتے ہیں تو دکانوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ آئیے ہماری دکان میں آئیے، ہماری دکان میں آئیے۔ اور دکاندار کیا کرتا ہے؟ جب آپ کو کوئی سامان دکھاتا ہے تو اپنے سامان کی خوبی تو بتاتا ہے، خامی نہیں بتاتا، اور دوسری دکانوں کی وہ خامی بتاتا ہے، ان کے مال کی، ان کی جو پروڈکٹ ہے اس کی خامی بتاتا ہے۔ تو وہی کچھ ہمارے مدارس میں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مکاتب فکر میں نہیں ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنی خوبی بتاتا ہے، اپنی کمزوری نہیں بتاتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ مال کی تقسیم کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے اسپیشل ڈونیشنز، آپ کے چندے دیگر جماعتوں، مکاتب فکر اور مسالک کو جائے، دیگر مدارس کو جائے۔ اس وجہ سے وہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ بتائے کہ نہیں، یہ بنیادی وجہ ہے، ہمارا اختلاف صرف اسلام کے لیے، ہمارا اختلاف صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہمارا اختلاف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن دراصل اگر یہی منشا ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، نفرتیں پیدا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ امت آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرے، ایک دوسرے کو کافر مشرک کہنا شروع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اگر اس میں وہ بات پائی نہیں جاتی ہے تو وہ بات پلٹ جاتی ہے۔ کیا قرآن ہمیں فرقے واریت کی تعلیم دیتا ہے، گروہ بٹنے کی تعلیم دیتا ہے؟ بلکہ پورا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گروہ تقسیم کر لیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ لڑتے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ اگر غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے حبیب نے ایک پیشن گوئی کی تھی اپنی امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج دیکھیے ہمارے اختلافات، ہمارے آپس میں رنجشیں، خاندانوں کی رنجشیں، دوست احبابوں کی رنجشیں، مسلمانوں کے آپس میں جو تعلقات جو خراب پڑے ہوئے ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ مال ہے۔ ہم جو اپنا ایمان خراب کیے ہوئے اس کی وجہ مال ہے۔ جن مسلم ممالک میں بہت زیادہ مال کی فراوانی ہو گئی ہے، آپ دیکھیے وہ عیاشی ہو گئی، اور جن ممالک کے اندر میں سونے چاندی کے ذخائر ہے، تیل کے ذخائر ہے، یورینیم کے ذخائر ہے، قدرتی وسائل ہے، ان ممالک میں بھی دیگر ممالک حملہ کر رہے ہیں۔ آپ سوڈان کا حال دیکھ لیجیے، لیبیا کو دیکھ لیجیے، عراق کا حال دیکھ لیجیے، افغانستان کو دیکھ لیجیے۔ کیا وجہ ہے ان ممالک پہ حملہ ہونے کی؟ انہیں برباد کیوں کر دیا گیا؟ ان کے وسائل پہ قابض ہونے کے لیے۔ آج ہمارے ملک کے اندر میں بھی
اوقاف کو لے کر جو مسائل کھڑے ہیں، اوقاف ایک ہمارا دینی جز ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں مال کی ایک دوسری شکل ہے۔ پراپرٹیز، مساجد، درگاہیں، خانقاہیں، قبرستان، یہ سب پراپرٹی ہے، زمین ہے، ان کی ایک ویلیو ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تمام امت اس وقت مال کے فتنے میں مبتلا ہے۔